علی کے پیغمبر ہیں، رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا ہے، حسنین کے نانا ہے۔ جب کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا پھر میرے نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے والا کہے گا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سارے نبی صرف نبی ہے، یہ خاتم النبی جی نے سارے رسول صرف رسول ہے، تو میرے رسول خاتم الرسول ہے۔ سارے رسول صرف رسول ہے، یہ کیا ہے؟ خاتم الرسول ہے۔ کیا ہے بھئی؟ خاتم الرسول۔ زور سے خاتم الرسول ہے۔ توجہ کرنا، نبی آخری، رسول آخری، معصوم آخری، کیا؟ آخری۔ زور سے میری تقریر آپ پہ ادھار ہے، پھر کبھی ٹائم ہوگا میں آپ کو تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ کے سامنے میں مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے نبی بھیجے، 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ کوئی نبی آیا اس کی عمر تھی 950 سال، کسی نبی کی 600 سال، کسی کی 500 سال، ہمارے نبی عمر ہے 63 سال۔ کتنی؟ 63 سال۔ 40 سال تک اعلان نہیں کیا، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ محنت کی 63، محنت کی صرف 23 سال۔ اللہ 23 سال کا عرصہ آپ کے پیغمبر اس دنیا میں گزار کے جا رہے ہیں، محنت کر کے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھا کے جا رہے ہیں، دین سکھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ نبی آخری ہے، رسول آخری ہے، معصوم آخری ہے، لیکن اس کی نبوت نے رہتی دنیا تک رہنا ہے، ان کی نبوت نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ میں قیامت کی صبح تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی تھی تو میرے پیغمبر کی نبوت کے ڈنگے جنت میں بھی بجیں گے۔ اللہ معصوم آخری ہے۔ اللہ 23 سال محنت کی، آپ جنت میں بلا رہے ہو، جنت میں آپ کی طرف مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اس دین کو میں دیکھتا ہوں، ابھی تو صرف مکہ میں دین ہے، مدینہ میں دین ہے، 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا ہے، ابھی تو صرف ارد گرد دین ہے۔ اللہ اس دین کو دنیا میں کون پہنچائے گا؟ اللہ اس دین کو کائنات کے ذرے ذرے تک کون پہنچائے گا؟ اللہ اس دین کو دنیا میں لے کر کون چلے گا؟ یہ معصوم آخری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ آخری معصوم تھا، اب معصومیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب معصوم کی نہیں محفوظوں کی ضرورت ہے۔ اب دین معصوم سے ہوتا ہوا محفوظوں کے پاس جائے گا۔ اللہ وہ محفوظ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھ، نظر ڈال، یہ میرے محبوب مخاطبین سے کہہ رہے ہیں، سننے والوں سے کہہ رہے ہیں، میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ سننے والے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ادھر سے اللہ نے آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم، الیوم اکملت لکم۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے دنیا کو فرما دیا، دنیا کو پیغام دے دیا، حضور کو پیغام دے دیا، یہ دین آخری ہے، اب اس دین کے بعد نیا دین کوئی نہیں آئے گا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین اکمل ہو چکا ہے، یہ دین پرست کر چکا دیا گیا ہے، یہ دین پسند کر دیا گیا ہے۔ اب اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اللہ نبی کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا، دین بھی نہیں آئے گا، معصوم بھی نہیں آئے گا۔ یہ دین آگے کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ دین معصوم سے ہوتا ہوا محفوظوں کے پاس جائے گا۔ اللہ وہ محفوظ کیا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے جنہیں کہا تھا دین تم تک پہنچا دیا ہے، رہتی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اب وہی تو ہے محفوظ لوگ۔ اللہ ان محفوظوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پھر ان محفوظوں کو میرے نبی کے شاگرد کہتے ہیں، پھر ان محفوظوں کو میرے نبی کے تابعدار کہتے ہیں، پھر ان محفوظوں کو میرے نبی کے غلام کہتے ہیں، ان محفوظوں کو میرے نبی کے شاگرد کہتے ہیں۔ اللہ ان شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان شاگردوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ ان شاگردوں نے اب دین کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کہاں محفوظ کرنا ہے؟ اللہ کیمرے کا دور نہیں ہے، موبائل کا دور نہیں ہے، کمپیوٹر کا دور نہیں ہے۔ اللہ یہ دین کہاں محفوظ کریں گے؟ اللہ یہ دین کو کہاں محفوظ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ سینے میں محفوظ کریں گے۔ اللہ کیا محفوظ کریں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کے بچپن کو محفوظ کر لیں گے۔ اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا صحابہ ہوں گے۔ پھر سن حق نواز کے
روحانی بیٹے حق نواز کا جملہ سن، میرے پیغمبر کا بچپن پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے کوئی صحابہ ہے، لڑکپن پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، جوانی پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، پیغام پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، عزت پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، بھئی میرے پیغمبر کا اٹھنا پوچھنا چاہتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر لباس کیسا پہنتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، پگڑی کیسے پہنتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر فران کی چوٹی پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا کیسے لگاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر فران کی چوٹی پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا جو لگاتے ہیں، پتھر کون مارتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ساتھی کون بنتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، رفیق کون بنتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، جنثار کون بنتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اور بھائی جان کون بنتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، شیب ابی طالب میں کیسے رہتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر طیف کی گلیوں میں کیسے جاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کو پتھر کیسے رکھتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، جسم سے خون کیسے نکلتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ بے ہوشی کی حالت سے ہوش میں کیسے آتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ہجرت کیسے کرتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ہجرت کی رات بستر پر کسے سلاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ دروازے پہ کس کے جاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ساتھی کسے بناتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، ہجرت میں ساتھ کسے لے جاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ کندھے پہ کون بٹھا لیتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، پہاڑ پہ کون لے جاتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، غار میں پہلے کون جاتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، غار کی صفائی کون کرتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ چادر سے سوراخ کون بند کرتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ ایک سوراخ جو بن جاتا ہے، یہ دیوانہ، یہ مستانہ، یہ نوکر، یہ خادم، یہ تابعدار ایڑی دے دیتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ سانپ کسے ڈستا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ زہر کیسے پھیلتا ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے نبی کے آنکھوں، ابو بکر کی آنکھوں سے، رخسار سے یہ آنسو ہوتے ہوئے نبی کے رخسار پر کیسے گرتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے نبی ابو بکر کی ایڑی پہ لباب کیسے لگاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر بیٹھ کیسے نکلتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اور بھائی سنتا کیوں نہیں ہے، ماں باپ کے گھر کیسے جاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، کمزور بکری پر ہاتھ کیسے پھیرتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، مدینے کیسے پہنچتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، بچے استقبال کیسے کرتی ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، اشعار کون سے پڑھتی ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر مسجد کیسے بناتے ہیں، زمین کیسے خریدتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ میرے پیغمبر خود گالا کیسے اٹھاتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یہ بدر میں کیسے ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، یرموک میں کیسے ہے، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، بھائی یہ یرموک میں کیسے ہے، خندق کیسے کھدوائی، تلواریں کیسے اٹھاتے ہیں، زیرے کیسے پہنتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے بس منظر پر جوانی شباب کو سب کچھ کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہے، پھر سن تاریخ بننے والے صحابہ ہے، قرآن بننے والے صحابہ ہے، آیاتیں بننے والے صحابہ ہے، لفظ لفظ بننے والے صحابہ ہے، بھائی پیار بننے والے صحابہ ہے، جات بننے والے صحابہ ہے، الفت بننے والے صحابہ ہے، حق نواز جن کے لیے قربان ہو گیا وہ صحابہ ہے، نثار القاسمی نے جوانی لٹا دی وہ صحابہ ہے، جن کے لیے مورخ اسلام یا رحمان نے بم دھماکے میں اپنے پر خچے اڑوا دیے وہ صحابہ ہے، جن کے لیے عاصم طارق نے 40 سے زیل کے لیے اپنے سینے پر کھا لی وہ صحابہ ہے، جن کے لیے علی شیر حیدری بھی علم کا سمندر قبر کی پتال میں اتر چکا ہے وہ صحابہ ہے، جن کے لیے مسعود الرحمان عثمانی جان قربان کر چکا ہے وہ صحابہ ہے، جن کے لیے آپ کے اس علاقے کا رہنے والا نوجوان ملک وسیم کا بھائی ملک کلیم اللہ جوانی قربان کر جائے وہی تو صحابہ ہے، جن کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں وہ صحابہ ہے، جن کے لیے اپنے بچے یتیم کروانا عبادت سمجھتے ہیں وہ صحابہ ہے، جن کے لیے ہم جانوں کو لٹھانا بم دھماکوں میں اڑوانا تختے دار کو لٹھوانا اپنا ایمان سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں وہی صحابہ ہے، رب کعبہ کی قسم صحابہ ہے، صحابہ ہے، ہاں ہاں صحابہ ہے، ہاں ہاں صحابہ ہے، کوئی ہمیں جذباتی نہ کہے، دیوانہ نہ کہے، مستانہ نہ کہے، حق نواز نے ہمارے دلوں میں ایسے جذبات بھر چھوڑے ہیں، حق نواز نے ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ایسے بھر چھوڑی ہے، جان دی جا سکتی ہے مگر صحابہ
جانتے ہیں مگر صحابہ کا پہلا نہیں چھوڑا جا سکتا. بیویوں کو چھوڑا جا سکتا ہے, بیویوں کو بیوہ کروایا جا سکتا ہے, مگر صحابہ کا پہلا نہیں چھوڑا جا سکتا. رب نے جان دی ہے, رب کعبہ کی قسم, جب تک جان میں جان ہے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے, ہر گلی گلی کریا کریا بستی بستی نگر نگر صدا لگاتے رہیں گے صحابہ 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 صحابہ. ایسے نہیں, میری تقریر ختم. ہم نے 15,000 سے زائد لاشیں کندھوں پہ اٹھائی ہیں. ہم نہیں تھکے, تم تھکے. ہم نے جوانوں کو اٹھا کے قبر کی پتال میں اتارا ہے. ہم نہیں تھکے, تم تھک گئے ہو. جوان بھائی کا لاشا قبر کی پتال میں اتار کے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں تھکا, تم تھک گئے ہو. تھک گئے ہو نہیں. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو تھکا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں. بے شک جو تھکا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے. جن کا یہ ایمان اور عقید ہے کہ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا کو محفوظ صحابہ نے کیا اور محفوظ کر کے پھر سینے میں, نگینے میں, مدینے میں, شہروں میں, بستیوں میں, علاقہ علاقہ, خطہ خطہ, کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر پہنچا چھوڑا ہے. جس کا یہ ایمان ہے, آج جو ہمارے پاس قرآن ہے, دین ہے, عبادت ہے, کلمہ ہے, نماز ہے, یہ سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں. تو دونوں ہاتھ فضا میں لہرائیے, آخر میں صحابہ کو خراج تحسین پیش کیجئے کہ ہم تک سب کچھ پہنچانے والے کون ہیں. صدا لگائیں صحابہ 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 غیرت سے غیرت سے ہمت سے صحابہ 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 صحابہ. آخر میں تمہارے دینوں کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو ملے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا, دشمن صحابہ کا اریسٹ ہوگا. اس دن بھی دیکھنا یہ غلام صحابہ کا